السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں اسد عباس جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، گزشتہ افسانے میں کیس کی کارروائی اگلی پیشی تک مؤخر ہو گئی تھی۔ اب ہم آپ کو سعادت حسن گھنٹو کے لکھے ہوئے افسانے کی اگلی قسط سناتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ افسانے کی قسط کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ کو بتائیں کہ ہمارے افسانہ نگار نے سعادت حسن منٹو کے افسانوں سے متاثر ہو کر اپنا تخلص سعادت حسن گھنٹو رکھا ہے، اور آپ کو سعادت حسن گھنٹو کے افسانے کیسے لگتے ہیں، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجیے گا تاکہ سعادت حسن گھنٹو اپنی تحریر میں مزید بہتری لا سکیں۔ طوائف نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بڑھاپے میں اس کو اس طرح کی تذلیل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جوانی میں اس نے جو چاہا وہ کیا اور کافی حد تک اپنی خواہشات کو تکمیل دینے میں کامیاب بھی رہی۔ عدالت سے گھر واپسی جاتے ہوئے اس سے اپنے عہد شباب کے دن یاد آنے لگے، کیسے وہ سیالکوٹ میں اپنے اساتذہ کو اپنا گرویدہ بنا کر اچھے نمبرز لیا کرتی تھی، کیسے وہ اپنی صلاحیتوں سے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو اپنی رائے پر متفق کرنے میں کامیاب ہو جایا کرتی تھی۔ شاہد، عمران، جواد، اصغر، شہزاد، ارسلان اور نہ جانے کون کون سے اس طوائف کا عاشق بنا اور اسے ہر طرح سے پانے کی خواہش میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہنے والے کئی معلوم اور کئی نامعلوم بھنوروں نے اس شمع کی تپش میں خود کو چپ چاپ جلتے اور پگھلتے دیکھا، لیکن یہ طوائف ہر عاشق کے ساتھ وہی سلوک کرتی جو طوائفیں اپنے عاشقوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ عدالت سے گھر واپسی جاتے ہوئے گاڑی میں اسے طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ اسے وہ دن بھی یاد آ گئے جب وہ پہلی دفعہ لاہور آئی تھی۔ دودھ دہی کی دکان کے اوپر ایک کمرہ تھا جہاں ان تین بہنوں نے پہلی دفعہ قیام کیا۔ یہ کمرہ بھی انہیں چھوٹی والی کے عاشق نے لے کر دیا تھا اور اسی کی موٹر سائیکل پر یہ اکثر کام ڈھونڈنے جاتی تھی۔ اسے جلد ہی احساس ہو گیا تھا کہ اپنے نسوانی حسن کو استعمال کیے بغیر یہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لاہور میں اسے اپنے گاہک بنانے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ماڈلنگ میں بھی انٹری مارنی تھی، تاکہ ایک ہی پروڈکٹ یعنی اس کا جسم جو اسے سستے داموں بیچنا پڑتا ہے، اس کے پورے یا پورے سے بھی کہیں زیادہ دام وصول کیے جا سکیں۔ یہ سب ماڈلنگ میں آئے بغیر ممکن ہرگز نہیں تھا۔ طوائف کو اپنا ماضی یاد آ رہا تھا، اتنے میں وہ گھر پہنچ گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور طوائف گاڑی سے اتر کر گھر کے ڈرائنگ روم سے ہوتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ طوائف کے خاوند نے کسی خاندانی خاتون خانہ کی طرح طوائف کا استقبال کیا۔ طوائف کا خاوند طوائف کی تابعداری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتا تھا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر نکھٹو تھا اور اس کے پاس طوائف کی جی حضوری کرنے کے علاوہ کرنے کے لیے کوئی بھی کام نہیں تھا، لہذا وہ اپنا کام بڑی ایمانداری اور جانفشانی سے کرتا تھا۔ طوائف نے اپنے کمرے میں پڑی ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اپنے میک اپ کا جائزہ لیا اور اپنے خد و خال درست کرنے کے بعد اپنے خاوند نما نوکر کو پانی لانے کو کہا۔ خاوند پانی لایا تو ایک گھونٹ پانی پی کر طوائف نے خاوند سے کہا کہ وہ اب آرام کرنا چاہتی ہے، لہٰذا اسے کوئی تنگ نہ کرے۔ تنگ بھلا کس نے کرنا تھا؟ طوائف کی ساس تو پہلے ہی امریکہ شفٹ ہو چکی تھی، گھر میں ایک آدھ ملازم کے علاوہ وہ نکھٹو خاوند ہی تھا، لہذا خاوند سمجھ گیا کہ اسے کمرے سے دفع ہونے کا کہا جا رہا ہے۔ خاوند کمرے سے چلا گیا تو طوائف اپنے بیڈ پر دراز ہو گئی، لیکن اس کے ذہن میں اپنی عمر رفتہ کے واقعات مسلسل گردش کر رہے تھے۔ طوائف اپنے بیڈ پر کروٹ لے کر اوندھی ہوئی تو اس کے ذہن میں اپنی زندگی کے سٹارٹنگ دور کا واقعہ چلنے لگا، جب وہ ماڈلنگ میں آنے کی خواہش مند تھی
تو اس کے عاشق تیمور نے اس کی ملاقات ایڈورٹائزنگ ویڈیو پروڈیوس کرنے والی کمپنی کے مالک سے کروانے کے لیے 5 دفعہ وعدہ کیا، لیکن ہر دفعہ اسے اپنے فلیٹ پر بلا کر اپنی ہوس مٹا لیتا، لیکن اپنا وعدہ پورا نہ کرتا۔ بالآخر تیمور نے طوائف کی ملاقات اپنے دوست عاشر سے کروا ہی دی۔ عاشر بھی طوائف کو کسی اشتہار میں کام دینے کے لیے متعدد بار استعمال کرتا رہا، لیکن کام بالکل نہ دیا۔ طوائف اس بات پر پریشان بھی تھی کہ ایڈ لینے کے لیے وہ اپنا تو سب کچھ دے رہی ہے، لیکن پھر بھی اسے کام نہیں دیا جا رہا۔ طوائف کو کبھی کبھار یہ محسوس بھی ہوا کہ اس کے دانتوں اور مسوڑوں میں مسائل کی وجہ سے اس کے منہ سے آنے والی بدبو اس کے گاہکوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے طوائف اپنے کپڑوں پر پرفیوم چھڑکاتے وقت کچھ پرفیوم اپنے منہ میں بھی چھڑک لیا کرتی تھی، لیکن اس کے لاشعور میں کہیں اس بات کا احساس تھا کہ ایک بار جو شخص میرے بدبودار منہ کے قریب آتا ہے تو دوسری بار وہ باقی جو بھی کرے میرے منہ سے دور ہی رہتا ہے۔ یہ وہ احساس تھا جو طوائف کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ طوائف بیڈ پر کروٹ بدلتی ہے تو اسے وہ واقعہ یاد آ گیا جب عاشر نے اسے اچانک فون کیا اور کہا کہ کل وہ ایک کلائنٹ سے میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آرڈر میچور ہونے تک کی جانے والی میٹنگز میں طوائف بھی ساتھ چلے اور کسی بھی طرح کلائنٹ کی قربت حاصل کر کے اگر آرڈر لینے میں کامیاب ہو جائے تو مین ماڈل کے طور پر اسی ایڈ میں اسے کام مل سکتا ہے۔ طوائف بہت خوش تھی۔ میٹنگ میں وہ بہت بن سور کر پہنچی۔ کلائنٹ کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں کھانے پر ملاقات طے تھی۔ طوائف نے اپنی جادوگری دکھانے کی بھرپور کوشش کی۔ کلائنٹ کے سامنے والی سیٹ پلاننگ کے تحت طوائف کے لیے مختص کی گئی۔ ڈنر کے دوران کئی بار طوائف نے اپنی آنکھوں کی مہارت آزمائی، کئی بار کلائنٹ کی پھیکی جگتوں پر جھوٹی ہنسی بھی دکھائی۔ ایک آدھ بار ٹیبل کے نیچے سے اس کے پیر پر پیر بھی مارا، لیکن کلائنٹ چونکہ ان تمام چیزوں کو حادثاتی تصور کر رہا تھا، لہٰذا پہلی ملاقات میں معاملہ کچھ خاص آگے نہ بڑھ سکا۔ کچھ ہی دنوں بعد اگلی ملاقات طے ہوئی، لہٰذا عاشر اور طوائف نے ایک پلان ترتیب دیا۔ اس پلان کے تحت طوائف کو ڈنر کے بعد بہانے سے کلائنٹ سے لفٹ لینا طے ہوا تاکہ دونوں کو کچھ فرقت کے لمحات میسر ہوں اور بات آگے بڑھ سکے۔ طوائف کو اپنا سارا کیریئر اس ایک کلائنٹ کی رضامندی سے جڑا نظر آنے لگا۔ اتنی محنت کرنے اور کئی لوگوں کے ساتھ راتیں گزارنے کے بعد طوائف کی نظر میں یہ ایک آخری پہاڑ تھا جسے سر کرنے کے بعد وہ کسی ایڈ میں بطور ماڈل نظر آنے کا خواب پورا ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اس بار بھی طوائف بھرپور تیاری کر کے ماڈرن مغربی لباس زیب تن کیے ہوئے اپنے شکار یعنی کلائنٹ کے سامنے ریسٹورنٹ میں بیٹھی ڈنر کر رہی تھی۔ ڈنر کس بے وقوف نے کرنا تھا؟ ڈنر کرنے کی تو صرف ایکٹنگ کرنی تھی، اصل مقصد تو اپنے شکار کو قابو کرنا تھا۔ پلان کے مطابق عاشر کو ایمرجنسی کال آئی تو عاشر نے اجازت طلب کی اور چلا گیا، بالکل اسی دلال کی طرح جو طوائف اور گاہک کی پرائیویسی کو ہر چیز سے مقدم رکھتے ہیں۔ اب طوائف اور اس کا شکار آمنے سامنے تھے، باتیں چلتی رہیں، اپنی اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں بھی بات ہوئی، مسکراہٹوں کے تبادلے بھی بات بات پر ہوتے رہے۔ کلائنٹ یا شکار جس کا نام رضا تھا وہ اس ملاقات میں پہلی ملاقات سے قدرے بہتر رسپانس کر رہا تھا۔ طوائف کو محسوس ہوا کہ اس کا شکار دانہ چگنے کے لیے کسی حد تک ذہنی طور پر تیار ہو چکا ہے، لیکن رضا کے ذہن میں ابھی تک ان تصورات نے جنم نہیں لیا تھا جو طوائف کے ذہن میں چل رہے تھے۔
بہرحال ایک قدرے خوبصورت اور جوان لڑکی آپ کے سامنے ہو اور ہر طرح سے بچھی جا رہی ہو تو کوئی نہ مرد ہی ہوگا جو متوجہ نہ ہو۔ اب وہ وقت آ ہی گیا جس کے لیے ساری منصوبہ بندی ترتیب دی گئی تھی۔ ڈنر کے بعد اب طوائف نے اپنے کلائنٹ یعنی شکار سے لفٹ مانگی۔ کلائنٹ رضا نے لفٹ دے بھی دی اور سارا کام منصوبے کے مطابق آگے بڑھتا چلا گیا۔ دونوں لاہور کی برکت مارکیٹ میں موجود ریسٹورنٹ سے نکلے اور سفید رنگ کی کرولا جو کہ رضا نے کچھ عرصہ پہلے ہی خریدی تھی اس میں سوار ہو کر طوائف کی رہائش گاہ اقبال ٹاؤن کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران جب رضا گاڑی کا گیئر تبدیل کر رہا تھا تو طوائف نے رضا کے ہاتھ پر ہاتھ بھی رکھ دیا جس سے رضا کے جسم میں ایک بار تھرتھلی سی مچ گئی۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ اب طوائف کے ذہن میں یہ تھا کہ رضا کو فلیٹ پر لے جا کر اسے خوش کیا جائے اور عاشر کو یہ خوشخبری سنائی جائے کہ کلائنٹ نے پروجیکٹ دے دیا ہے۔ اس طرح عاشر کو پروجیکٹ اور طوائف کو اشتہار مل جائے گا اور دونوں کے اہداف کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ اس دوران طوائف نے یہی سوچتے ہوئے رضا کو ہونٹوں پر بوسہ دینا چاہا۔ جیسے ہی چلتی ہوئی گاڑی میں طوائف نے اپنے ہونٹ رضا کے ہونٹوں پر رکھنے کی کوشش کی تو رضا کا دماغ طوائف کے منہ سے نکلنے والی شدید بدبو سے چکرا کے رہ گیا۔ رضا نے اچانک سے گاڑی کا اسٹیئرنگ اس انداز سے جھٹکا کہ طوائف اس سے دور ہو اور اسے یہ احساس بھی نہ ہو کہ رضا نے اسے جان بوجھ کے دور کیا، اور یہی ہوا۔ طوائف نے سمجھا ڈرائیونگ کے دوران رضا کی توجہ اس کی جانب مبذول ہونے سے ڈرائیونگ میں کوئی خلل پڑا جس کی وجہ سے وہ بوسہ بھی نہ ہو سکا، لیکن رضا اس معاملے میں انتہائی حساس شخصیت کا مالک تھا۔ اسے اس طرح کی بدبو سے بہت چڑ تھی۔ اب رضا اس لمحے کی تلاش میں تھا کہ جس لمحے اس خاتون سے اس کی جان چھوٹے۔ ان دنوں مسلم ٹاؤن فلائی اوور زیر تعمیر تھا، لہذا رضا کو بہانہ مل گیا۔ اس نے کہا آپ یہیں ڈراپ ہو جائیں کیونکہ بڑی گاڑی کا آگے جانا ممکن نہیں ہوگا۔ طوائف پر یہ جملہ ایک بم کی طرح گرا۔ جو ایک لمحہ پہلے اپنے شکار کو اپنے فلیٹ کے بستر پر دیکھ رہی تھی اسے اپنا شکار ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ طوائف نے کوشش کی کہ کچھ بھی کر کے اپنا شکار فلیٹ تک لے جائے، لیکن رضا کسی بھی قیمت پر طوائف کے منہ والی بدبو دوبارہ برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لہذا اس نے طوائف کو راستے میں ہی ڈراپ کیا۔ طوائف نے وہاں سے گھر کے لیے رکشہ لیا اور رکشے میں بیٹھنے کے بعد اسے یاد آیا کہ آج تیاری کرتے وقت طوائف اپنے منہ میں پرفیوم کا چھڑکاؤ کرنا بھول گئی تھی۔ اس خیال کے ختم ہوتے ہی طوائف گھبرا کر اپنے بیڈ سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے پرفیوم کو اٹھا کر اپنے منہ میں چھڑکنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ابھی تو اسے کہیں بھی نہیں جانا تھا، بس رات کو ایک محفل سجانی تھی، لیکن رضا والا خیال طوائف کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا۔ امید ہے آپ کو سعادت حسن گھنٹوں کا لکھا ہوا یہ افسانہ ضرور پسند آئے گا۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔